اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز اور میں ہوں محمد علی۔ 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی نشریات کا سلسلہ آج جاری و ساری ہے اور ابھی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جشن کا سما تھا اور آج صحیح معنوں میں 23 مارچ یعنی کہ یوم پاکستان بھرپور انداز میں منایا گیا، لیکن آج بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لوگ بھی یہ امید رکھتے ہیں، لوگ بھروسہ کرتے ہیں کہ آیا سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام جس مقصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا وہ مقصد کہیں نہ کہیں موجود ہے، وہ مقصد کہیں نہ کہیں پایا تکمیل کو پہنچے گا، وہ مقصد کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں موجود ہے، ہماری رگوں میں موجود ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے لوگ فرد واحد کی طرف اشارہ نہیں کر سکتے، اس مقصد کے حصول کے لیے لوگ ان لوگوں کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے جن کے ہاتھوں میں ملک کی بھاگ دوڑ ہمیشہ رہی۔ یہ وہ مقصد ہے جس کی تکمیل کی ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے۔ حصول پاکستان کا مقصد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے واضح کر دیا ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے۔ کہیں آپ ان کو قائد کے اقوال میں تلاش کریں تو کہیں اقبال کی شاعری میں، کہیں فکر میں تلاش کریں تو کہیں فلسفے میں، کہیں جوش میں تلاش کریں کہیں جذبے میں، لیکن وہ مقصد آپ کو ضرور ملے گا۔ کچھ لوگ آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ قائد زندہ ہیں، قائد آپ میں زندہ ہیں، قائد مجھ میں زندہ ہیں، اور قائد اپنے اس سفید مزار سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ آیا جو مستقبل قریب میں آنے والی نسل ہے وہ کس حد تک ان کے مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے اور اس ریاست کو ایک عظیم ریاست بنانے کے در پر دکھائی دے گی، اپنا کردار ادا کرے گی۔ جنہوں نے وقت گزارنا تھا گزار دیا، اب وقت یوتھ کا ہے، اب وقت موجودہ نسل کا ہے، اب وقت ان لوگوں کا ہے جنہوں نے مستقبل قریب میں اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، لیکن اس ملک کے قیام کا مقصد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان ریاست مدینہ کی طرز پر بننے والی یہ ریاست، حقوق معنی رکھتے ہیں، طریقہ معنی رکھتا ہے، حالات معنی رکھتے ہیں، تقاضے معنی رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں کچھ لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ جی ملکی حالات خراب ہیں، ملک کو چیلنجز درپیش ہیں، ملک کے اندر موجودہ قیادت جو ہے کہیں اس کی کارستانیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، لیکن وہ لوگ بھی کوشش تو کر رہے ہیں نا۔ انتشار اس ملک میں کوئی نہیں چاہتا، انتشار نہیں استحکام چاہیے، یہ مقصد ہے۔ ہمیں صحیح معنوں میں مزدوری کرتے ہوئے بچے نہیں چاہیے، ہمیں نوجوان ننھے پھولوں کے ہاتھوں میں قلم چاہیے، ہمیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں چاہیے، ہمیں وہ ہاتھ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے کے لیے اٹھتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے۔ لوگ آج بھی برسوں پرانی روایات کو لے کر چل رہے ہیں، کہیں مذہب کی بنیاد پر، کہیں قومیت کی بنیاد پر، کہیں مسلک کی بنیاد پر۔ اگر ہر چیز جدت سے مشروط ہے تو اس بات کا تقاضا کیجئے خود سے بھی اور دوسروں سے بھی کہ اب کون سندھی، کون پنجابی، کون بلوچ، کون ہزارے وال، کون پشتون، کون پختون، کون مہاجر، سب پاکستانی ہیں، سب آپ ہیں
سب میں ہوں. اور سب نے ایک بات دیکھنی ہے کہ آیا مستقبل قریب کے اندر پاکستان سٹیبل ہو جائے گا, استحکام آ جائے گا. لیکن یہاں پر آج بھی لوگ منتظر ہیں کہ کچھ لوگ اس ملک کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. اور یہ چیز آگے آنے والے وقتوں میں دیکھنے میں آئے گی کہ جس مقاصد کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. محض اس چیز کے اوپر اپنا دھیان مت دیجئے کہ کون سی قومیت, کون سا مسلک, کون سا مذہب یا کون سا وہ طریقہ کار جس کے تحت اسلامی جمہوریہ پاکستان چل رہا ہے. اپنا کردار خود ادا کیجئے, اپنا کردار خود پہچانیے, پتہ لگ جائے گا کہ ریاست پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا. ایک بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے کہ آیا قیام پاکستان اور قرارداد پاکستان کے مقاصد کیا تھے ان کی نظر میں, اور کیا وہ مقاصد موجودہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مکمل ہو چکے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آپ. ویلکم ایک ناظرین, ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اب مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں. میرے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں, MKM پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, تنزیل بن عبد الرؤف صاحب. بہت شکریہ تنزیل بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ مجھے جوائن کیا ہے پاک سرزمین پارٹی سے ڈاکٹر صفوان ملک صاحب نے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. تنزیل بھائی, گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر, کیا لگتا ہے مقاصد پورے ہوئے ہیں 23 مارچ 1940 کے؟ افسوس کے ساتھ ایسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ ہوا تھا تب ایک قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, آج ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. اور اسی حوالے سے 73 ایئرز گزر چکے, بہت ساری چیزیں اچھی ہو جانی چاہیے تھیں جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی. میں شاید انفارچونیٹلی بھی نہ, میں فارچونیٹلی بھی بول دوں, کیونکہ اس میں ہماری ہی غلطیاں, انفارچونیٹلی تو وہاں ہوتی ہیں جہاں شاید ہماری غلطیاں نہ ہوتی. اور اس میں ایک کنفیوژن کا شکار جو پوری اسٹیٹ رہی, جس کو ایک طریقے سے میں انٹرپریٹ کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں, تاریخ کا چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں, تو اس میں یہ کہ ہم ایک کنفیوژن کا شکار ہے جس میں سوسائٹی کنفیوز رہی. اور ایک کنفیوژن, آج بھی ایک کنفیوژن ہے. پہلے جب ہم آزاد ہوئے تو ہم فیڈرل ریپبلک آف پاکستان تھے, پھر ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گئے تو پھر پراپر کرنا چاہیے تھا, اس کو پراپر آپ نے نافذ نہیں کیا, نہ ادھر پورے رہے نہ ادھر پورے رہے, تو وہ پوری سوسائٹی. اور پھر اس کے بعد آپ کے یہاں پہ جو غریب مفلس جو قوم تھی, جو لوگ تھے, ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا, ان کو ایجوکیشن میں لانا چاہیے تھا, ایجوکیشن انڈسٹری پہ بہت کام کرنا چاہیے تھا, بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, جو ابھی تک نہیں ہو اور اب پتہ نہیں کب ہونا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں, صرف اوور آل پورا پاکستان میں انفراسٹرکچر آپ دیکھ لیں, 73 ایئرز بہت ہوتے ہیں. مطلب اگر میں یہ کہوں تو شاید آپ کی اور ہم تینوں جہاں پہ جو مہمان بیٹھے ہیں, ہمارے باقی بھی کیمرہ مین حضرات ہیں, ہم سب کی عمر سے, ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم شاید اس کی آدھی عمر پہ بھی نہیں ہوں گے, مگر اوور آل اس کا مطلب اگر آدھی عمر پہ بھی ہم نہیں ہیں اور آدھی عمر گزر چکی ہے ملک کی, تو اب یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے جو ہمارے پیچھے تصویریں لگی ہیں آپ کے پیچھے, ان کا جو خواب تھا, ان کے جو مقاصد تھے, ان کا جو طریقہ کار تھا, ہم نے کتنا اس کے اوپر ایکسیپٹ کیا, کتنا ہم اس کے مطابق اپنے ملک کو چلا سکے. معیشت لیں, ہیلتھ سیکٹر کام ہوا ہے اس کے اوپر, کوشش کی ہے کسی کوشش. میں میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ تھوڑا سا اس کو دو ریجیمز کو الگ الگ کر دینا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید 70s سے پہلے ہم وی ور آن دا رائٹ ڈائریکشن. صحیح. آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ ان دا پاسٹ, مطلب میں 70s میں پیدا نہیں ہوا تھا, بٹ آئی ریئلی ڈونٹ نو. مگر جب میں تاریخ بتا دی کہ آپ اتنی زیادہ عمر نہیں رکھتے ہیں, میں نے بتا دیا مگر جب آپ اس کو تاریخ کو پڑھیں تو یقین جانے علی افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کیا اور کس نے کیا, کیا سوچ کے کیا. مطلب اگر آپ بھی ماشاءاللہ, ہم سب ایک انٹلیکچوئلس پڑھے لکھے لڑکے ہیں, پروفیشنل لڑکے ہیں, ہم جب پڑھتے ہیں اور سمجھتے تو میں آج یہی سمجھتا ہوں یار ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا 70s میں, جو لوگ تھے جن کے پاس اقتدار تھا, جو کر سکتے تھے بہت اچھا, کیونکہ یہ آپ کی کنٹری ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہی تھی. آپ نے اس وقت, اب آپ پرانی تصویریں دیکھیں ریاض کی اور آج کی دیکھ لیں, آج کراچی کی دیکھ لیں اور پرانی کراچی کو دیکھ لیں, آپ دبئی دیکھ لیں, آج کا دبئی دیکھ لیں, آپ اس کے مطابق کراچی دیکھ لیں. چلے کراچی کو بھی اگر میں روک دوں, آپ پنجاب دیکھ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں پنجاب بہت اچھا ڈیولپ ہوا, بٹ شاید اس کو اور بہت اچھا ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. کراچی جو ڈیولپ ہوا اس سے بہت اچھا ہو جانا چاہیے تھا. اچھا, یہ 68 70s کے بعد سے جو ہے نا وہ کچھ پرابلم ہوئی ہے. اب وہ ایک سوچ تھی, وہ کیا سوچ گئی, کس طرح. پورے پاکستان کی بات, یہ پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں, کبھی کسی اسپیسیفک کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, کچھ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بیوروکریسی کہاں گئی.
وہ ٹیکنوکریٹس کہاں گئے جنہوں نے ملک کو سنبھالا یا ملک کو سنوارتے تھے یا ملک کے بارے میں سوچتے تھے, یا وہ سادگی نہیں تھی رہی لوگوں میں. آپ نے بہت جلدی, اب میں اکنامکس کی ایک چھوٹی سی بات کروں تو آپ نے بہت جلدی ملٹی نیشنلز کو الاؤ کر دیا پاکستان میں آنے کے لیے. آپ ہی کا آپ پڑوسی کنٹری تھی جنہوں نے ملٹی نیشنلز کو الاؤ کیا تھا مڈ 90s میں کہ آپ آئیں, اور تاکہ اس سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھتا ضرور ہے, مگر آپ کی اکانومی کے حالات اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم نے اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو بڑھایا جی, مگر اپنی انکم نہیں بڑھا سکے. تو ہوا یہ کہ آپ کی جو سیونگ اورینٹڈ سوسائٹی تھی وہ بہت حد تک مطلب جو مڈل کلاس فیملیز تھی وہ مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس چلی گئی. شاید بہت کم مڈل کلاس فیملیز جو ہیں وہ اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس میں چلی گئی, یا امیر حضرات میں, ہم جس کو ایلیٹ کلاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کے تمام فیکٹرز ہوئے. ہاں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ڈیٹوریٹ ہو گیا, کچھ سیکٹرز پہ پاکستان نے بہت کام کیا. ایٹامک انرجی میں آپ نے کام کیا, آپ نے ایٹامک پاور, افسوس یہ ہوتا ہے کہ جی ہم بالکل ہیں, ہم اس پہ گرو کرتے فخر کرتے کہ ہم ایٹامک پاور, مگر پہ الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کر سکے. مطلب آج آئی فون, ہم ایک بات کرتے ہیں, کوئی بھی فون یو ایس اے میں جس دن لانچ ہوتا ہے سیم فلائٹ پہ اس دن وہ کراچی میں بھی اویلیبل ہوتا ہے پاکستان میں. صحیح, ٹھیک ہے. اٹ مینس کہ کنزیومر ٹیکنالوجی پاکستان میں موجود ہوتی ہے, بٹ انڈسٹریل ٹیکنالوجی کے لیے کسی نے آج تک کام نہیں کیا کہ ایک سوئی بنا سکیں, ایک چپ بنا سکیں, یہ بٹن بنا سکیں. چلیں ٹھیک ہے جی. صفان صاحب کیا لگتا ہے سر, تنزیل بھائی صحیح کہہ رہے ہیں ویسے, لوگ اب نہیں ہیں سر 1971-72 کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوا ہے, اب تک کوئی نیا پاکستان کہہ لے یا بھٹو کا پاکستان کہہ لے یا کوئی بھی پاکستان کہہ لے, پاکستان کو سنوارنے کے لیے کسی نے کردار ادا نہیں کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں کچھ چیزوں سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن سب سے پہلے انیشیلی میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو 23 مارچ, دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈے, اس کی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انیشیلی. اور یہ دن اب تاریخ میں 2 اہم واقعات کی وجہ سے بڑا یاد رکھا جائے گا فار شیور انشاءاللہ. اچھا, سب سے پہلے تو یہ جس وجہ سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیٹ از دا ریزولوشن ڈے. جب پاکستان بننے کی ریزولوشن پاس ہوئی, اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس نے اس کو اپروو کرا, اور اس کے 7 ایئرز بعد اللہ رب العزت نے پاکستان وجود میں آیا اللہ رب العزت کے رحم و کرم سے. اور دوسرا یہ کہ آج سے 5 سال پہلے 23 مارچ 2016 میں کراچی کے 2 بیٹوں نے آواز بلند کی, اور اس وقت جب کراچی میں آن ایوریج 20-25 لوگ آن ایوریج مارے جاتے تھے, اس وقت کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے ایک میسج سیٹ کیا, ایک ریکارڈ سیٹ کیا, اور اللہ رب العزت نے کراچی کو امن کا گہوارہ بنایا. تو مصطفیٰ کمال صاحب مصطفیٰ بھائی آواز تو بند, جو آواز کھلی تھی وہ تو جی 3 مارچ 2016 کو کھلی تھی. 23 مارچ پارٹی کا یوم تاسیس واز آن 23 مارچ, از آن 23. آج یہ پارٹی کا جو آواز, پارٹی کا اعلان تو 3 مارچ کو کر دیا گیا تھا نا. نہیں, پارٹی کا دیکھیں میں آپ کو کلیئر کروں, پارٹی جو ہے وہ 3 مارچ کو مصطفیٰ بھائی انیس بھائی واز ہیئر اور ان کی پریس کانفرنس ہوئی, اور پارٹی کا باقاعدہ نیم, پارٹی کی اناؤنسمنٹ واز آن 23 مارچ. تبھی آج ہمارا یوم تاسیس ہے, اور اس پروگرام میں میں یوم تاسیس سے شرکت کر کے یہاں پر آ رہا ہوں. اچھا, تو یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ یہ تاریخ 2 حوالوں سے انشاءاللہ یہ ٹائم ول ڈیسائیڈ اس میں لکھی جائے گی. اچھا, اب ہم اگر پورے جغرافیکلی اور پولیٹیکلی پورے شہر کی اور پورے ملک کی بات کی جائے تو اوبیسلی یس, جو ویژن تھا جس وجہ سے یہ ملک بنا اس کو مستقل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکا, اس کو کمپلیٹلی اچیو نہیں کر سکے. بہت ساری لیکنگز تھیں اور بہت سارے ایشوز تھے, لیکن پازیٹیو بات اگر میں اس میں سے ایکسٹریکٹ کروں تاکہ آج جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں, میں اگر ہم ان کو یہ سارے دکھ پریشانیاں غمی بتاتے رہیں گے تو دے وڈ بی ویری ڈپریسڈ, اور ایک کل جو ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ ان کو اٹھنا مشکل ہو جائے گی, اٹھ نہیں سکیں گے. تو میں ان کو موٹیویشن کے لیے یہ بات لگتا ہے کہ اب موٹیویشن بچی ہے کہ کوئی اٹھے گا. فار شیور. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو جب یہ شہر میں, اس ملک میں آج اتنا ظلم ہے, قتل و غارت گری بھی ہے, اور مہنگائی کا طوفان بھی ہے, اور جس وقت اتنے کرائسس ہیں, ہم اکنامکلی بھی بیٹھ چکے ہیں, ہم پولیٹیکلی بھی ڈسٹرب ہیں, جغرافیکلی بھی ہمارے ساتھ حالات قسمت ساتھ نہیں دے رہی, تو ان حالات میں جب ہم اس چیز کو فیل کر رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں کہ نہیں اب ظلم زیادہ ہو گیا, تو ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی تھنگس وڈ گیٹ ان اے بیٹر ٹرن, وڈ گیٹ اے بیٹر ٹرن, اور انشاءاللہ ایک بہتر کل کے لیے ہم, آپ اور آڈینس جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ اس کے لیے پر امید رہیں, چیزیں ہوں گی بہتر. دیکھیں 70-72 سال میں آئی وانٹ سے کہ سب چیزیں ہی کیسے عوام کو کیسے سمجھائیں گے صفان بھائی کہ صحیح معنوں میں ہر بات بولا جاتا ہے اگلا سال بہتر ہوگا, وہ سال بھی گزر جاتا ہے, کہتے ہیں پھر اگلا سال بہتر ہوگا, وہ سال بھی گزر جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ پولیٹیکل پارٹی بہتر ہوگی, وہ پولیٹیکل پارٹی اپنا ٹرن اوور پورا کر کے نکل جاتی ہے, دوسری کو چانس دے دیا جاتا ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. کیسے سمجھائیں گے سر عوام کو کہ جی اگلے دن جو آ رہے ہیں وہ اچھے ہیں؟ علی بھائی دیکھیں یہ ایک نظریہ اور سوچ کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہم کس چیز کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں, کس کے بعد سے پاکستان میں نظریہ اور سوچ, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اس کو آسان کرتا ہوں, مجھے پورے کمپلیٹ کرنے دیں اپنی بات. اس کو ہم پرسیو کس طرح کرتے ہیں یہ باتیں. دیر واز اے ٹائم جب ہم اس شہر میں بیٹھتے تھے اور اسی شہر میں رہتے ہوئے
ہمارے لیے مشکل تھا حق کی بات کو بلند کرنا جب اس شہر میں سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی. اینڈ ہیئر وی آر سٹنگ رائٹ ناؤ, وی آر ڈسکسنگ, وی آر کرٹیسائزنگ دوز ایلیمنٹس جنہوں نے اس شہر میں تباہی مچائی, اور اللہ کا شکر ہم پر امید ہیں, پر سکون ہے, پر اعتماد ہے کہ وی ول بی گوئنگ ہوم سیفلی. All credit goes to Rangers and other law enforcement agencies. وہ تو پھر کہیں 20-25 سال سے آپریشن چل رہا تھا نا. اگر میں ان کو دیکھیں بہت ان کا ڈیو شیئر ہے, کام کیا ہے نا, میں ان کا ڈیو شیئر ہے, میں ان کو تھورو کریڈٹ دیتا ہوں جو انہوں نے کام کیا وہ بہترین ہے. لیکن اس میں ایک فیکٹر ایسا ہے جو پچھلے 5 سال میں ایکٹیویٹ ہوا اور اس نے شہر میں ایک دم امیڈیٹ ریزلٹس پروڈیوس کیے کہ جس شہر میں 20-25 لوگ آن ایوریج بے گناہ مار دیے جاتے تھے, مارنے والے کو نہیں پتا وہ کیوں مارا, مرنے والے کو نہیں پتا وہ کیوں مرا, اور آج اللہ تعالیٰ نے شہر میں امن رکھا ہے کہ ہم آپ ایک اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور کمفرٹیبل بھی فیل کریں, سیف. تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس پوزیشن سے نکل کے ہم ایک بہتری کی طرف آئے نا. اب یہ ہمارا کام ہے ہم چیزوں کو کس طرح پرسیو کریں. یس, گورنمنٹس کو, چاہے وہ لوکل باڈیز کے لوگ ہوں, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹس ہو, فیڈرل گورنمنٹس ہو, ڈیفینیٹلی دے نیڈ ٹو پروڈیوس سم تھنگ فار دا پبلک. ڈیفینیٹلی دے شوڈ ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل. ایسا نہیں ہو پا رہا, انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا جب لوگ باکردار لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے, جب لوگ ان لوگوں کو ساتھ جوڑیں گے جنہوں نے اس شہر کے لیے, اس ملک کے لیے قربانیاں دیں اور اپنا ڈیو شیئر پلے کرا. چلے ٹھیک ہے جی سر, قربانیاں دی گئیں اور آج شہر میں امن و امان بھی ہے. صحیح معنوں میں کریڈٹ جن کو جاتا ہے وہی چاہے لوگ جانتے ہیں کس کو جاتا ہے. لیکن ایک بات آپ مجھے بتا دیں سر کہ اس شہر کے ساتھ, شہر کی بات کر لیتے ہیں پھر ملک کی طرف جائیں گے, اس شہر کے ساتھ پچھلے 72 سالوں میں وہ ہوا جو پاکستان کے کسی شہر کے دیہات کے ساتھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ دیکھیں, اس کے لیے آپ کو نا کراچی کی تھوڑی سی, ہم تھوڑا سا ماضی میں ہسٹری میں جاتے ہیں. کراچی ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے. کراچی ایک, چونکہ اس کے پاس ایک پورٹ موجود تھا اور اس کی تمام یہ 71 سالوں میں کراچی میں ایک بڑی, میں نے اس دن کو ایک پرانی پکچرز دیکھ رہا تھا جس میں ملکہ برطانیہ آئی تھیں اور ہمارے جنرل ایوب خان صاحب کے ساتھ جائی تھی اور فیئر ہال کے سامنے سے گزر رہی تھیں, اور بہت اچھی پکچرز تھی. اس میں جو ہے وہ لوگ ویو کر رہے تھے, ایک امن و امان, اور اگر آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں تو بڑے ایک بڑے ہیپی مومنٹس تھے. اور فیس بک پہ کافی یہ پکچرز چلیں کہ جی ایسا بھی تھا کراچی, اور کراچی ایسا بھی رہا کہ جی لاشیں گر رہی تھیں اور لاشیں اٹھانے والے کوئی نہیں تھے. بات یہ ہے کہ جب تک آپ نے کراچی کو کراچی والوں کے ہاتھ میں رکھا تھا, کراچی اچھا چل رہا تھا, کراچی میں ترقی ہو رہی تھی. جب کراچی میں ترقی ہو رہی تھی تو کچھ ایسے عناصر جنہوں نے کراچی کو یہ سمجھا کہ کراچی کو, اگر کراچی بڑھ گیا آگے تو پھر بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ نقصان دہ ہو جائیں گے. جیسے آپ اس خطے میں اگر کراچی نے زیادہ ترقی کر دی, دیکھیں ایک بات ہوتی ہے نا, کبھی بھی ایک شہر یا ایک ملک ترقی نہیں کرتا, ہمیشہ ترقی کرتا ہے خطہ ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس بات سے قطع نظر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کراچی اگر ترقی کر رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت ساری بیرون ملک کی جو گندی نظریں وہ بھی پڑی ہوئی تھیں. بہت سارے ایسے تھے جس کو انٹرنلی اس کو ڈیمیج کیا گیا. جب تک کراچی والوں کے پاس تھا, اب آپ, میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ایم کیو ایم تو بعد میں باعث وجود میں نا, ایم کیو ایم سے پہلے بھی تو کراچی میں کراچی کی بیوروکریسی موجود تھی نا, تب بھی تو کراچی تھا. اچھا, جب ایم کیو ایم آئی اس کے بعد بھی کراچی میں ایم کیو ایم کی بیوروکریسی موجود تھی جو اچھا کر کے دکھائی. 2007 سے لے کے جو ٹینیور تھا, آج شاید میرے بھائی برابر بیٹھے ہوئے, مگر مصطفیٰ کمال اس وقت ہمارے ایم کیو ایم کے پارٹ تھے. جب ہمارے وزیر داخلہ وسیم اختر بھائی تھے, چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مرحوم شعیب بخاری صاحب بھائی تھے, تو یہ سارے کے سارے گورنر سندھ ارشاد العباد موجود تھے. اس کا مطلب پوری ٹیم موجود تھی. جب تک بیوروکریسی اور آپ کے لیڈرشپ کراچی کو اچھا کر رہے تھے, سب کچھ اچھا تھا. جیسے ہی کراچی کی بیوروکریسی کراچی والوں کے پاس سے چلی گئی, ٹیکنوکریٹس کراچی کے چلے گئے, وہاں پر آپ کے انٹیریئرز کے لوگ آ کے یہاں پہ اجمان ہو گئے, بیٹھ گئے, اور انہوں نے یہ تمام چیزیں کام شروع کیا, تب سے کراچی کا یہ حال ہو گیا. وجہ یہ رہی, دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, آپ لوگوں کو اپنا کردار نہیں لگتا اس کے, میں آپ کو بتاؤں, اگر اتنی اچھی ٹیم موجود تھی آپ لوگوں کے پاس, بھرپور ٹیم موجود تھی, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کراچی میں ترقی بھی ہو رہی تھی, مانا سب نے ترقی ہو رہی تھی, اتنا کچھ ہو گیا سر کراچی کے ساتھ, لیکن ایم کیو ایم پاکستان کسی چیز کو روک نہیں پائی, تو کس بات کے اسٹیک ہولڈرز تھے سر؟ اچھا نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ ریزلٹس کی طرف جا رہے ہیں. میں پروسیس کو آئیڈینٹیفائی کروں تو ایم کیو ایم پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ رکا جائے. ایم کیو ایم پاکستان نے ہر امکان کوشش کی. مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں, جیسے بھائی نے کہا کہ 2016 میں آئے نا, 2007-8 میں بھی تو لاشیں گر رہی تھی نا, تب بھی تو انیس قائم خانی یا مصطفیٰ کمال جو بھی تھے وہ ایم کیو ایم کا پارٹ تھے, تب بھی تو یہ ہو ہی رہا تھا نا. بات یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا کہ جی کراچی کا لڑکا کراچی کی سڑک پہ شہید ہوا جا رہا تھا, مارا جا رہا تھا, کون مارا تھا پتہ نہیں تھا. اس پورے سینیریو میں, اس پورے
انورٹڈ کاماز میں کراچی کے ہی لڑکوں کے اندر یہ خوف و ہراس پیدا کیا گیا, یہاں سے برین ڈرین ہوا, یہاں سے ساری چیزیں ہوئی. ایم کیو ایم پاکستان نے تب بھی اپنا اسٹیک بچا کے رکھا, ایم کیو ایم پاکستان نے تب بھی جو ممکن کوشش کر سکتے تھے کیا. دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ کراچی کے ساتھ پولیٹیکل گیم کھیلے گئے, پالیٹکس ہوئی. اچھا پالیٹکس ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہوئی, پورے کراچی کے ساتھ ہوئی. میں آج یہ بتا دوں نا تنزیل بھائی, آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے نا سر, ہمیشہ سے رہے, ٹھیک ہے نا, پولیٹیکل پارٹی رہے نا, ہمیشہ سے اقتدار میں بھی رہے, ہمیشہ سے اقتدار میں نہیں رہے. اچھا اب یہ جو سوال ہوتا ہے نا, ہمیشہ سے اقتدار میں رہے, زیادہ تر اقتدار میں رہے, زیادہ تر میں بھی 32 سالوں سے نہیں 32 سال نہیں 32 ایئرز آپ گنوا, میں چیلنج کر رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں 32 ایئرز. آپ خود بتا, ایک منٹ میں بتا, 32 ایئرز کوئی بتا دے اقتدار میں رہے, اس کا مطلب آپ اسٹریٹ پاور کو ایکویلنٹ سمجھتے ہیں. آج آپ کے کیمرے سے بتا دوں, اسٹریٹ پاور کو آپ ایکویلنٹ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کی پاور, تو اس سے بڑے بیوقوفی کوئی نہیں ہوگی. چلے ٹھیک ہے, آپ بتا دینا 32 سال میں کتنے سال آپ لوگ اقتدار میں رہے. اب آپ جتنے حصوں میں رہے نا, آپ نے ٹوٹل کچھ بھی, اگر میں آپ کو تمام چیزوں کے 90s کا ایرا وہ تھا, حکومت آ رہی تھی, حکومت جا رہی تھی, جو صحیح ٹینیور ملا وہ آپ کو ملا تھا 2001, یعنی 2001 اور 2003 میں جو الیکشن ہوئے, تب سے لے کے 2007 اور 10 تک. اس ٹائم میں کراچی کے اندر آپ نے تمام ترقی دیکھی, اقتدار میں رہے, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا اچھی پوسٹوں پہ رہے, اچھی وزارتوں پہ رہے, اور آپ نے کراچی کا اچھا حال دیکھا بھی, بالکل دیکھا, کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ سب اس کے بعد ہوئی جب ہمارے سب دماغ کے پیچھے پوری فصل جلا دی کسی نے, آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. مجھے بات بتا نا, مجھے بات 2007 تک تھے, 2008 تک تھے, اس کے بعد جیسے ہی ایم کیو ایم اگر گورنمنٹ سے ختم, لوکل گورنمنٹ ختم ہوتی ہے, اب ہم پیپلز پارٹی جیتتی ہے, پیپلز پارٹی کا اس کا پارٹ بنتے, تھوڑا ماضی کی جھروکوں میں جلدی سے جاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, اس کے بعد ہوتا ہے کہ جی تمام کے تمام سچویشنز آپ کے ایڈورڈز ہونی شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی ریفلیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت کی جو بھی قیادت, میں تو کہہ رہا ہوں نا, میں اپنے ماضی کا خود بہت بڑا ناقد ہوں, آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ایم کیو ایم سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں, کئی بہت ساری غلطیاں ہوئی, مگر آج آپ یہ آئیڈینٹیفائی کریں ان غلطیوں کو سدھار کون رہا ہے. سزا بھی ہوتی ہے نا سر, اگر آپ یہ کہتے ہیں سزا ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس ہی اس کا جواب ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں, ہم اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں, اصلاح کی طرف جا رہے ہیں, تطہیر ہو رہی ہے, تقسیم نہیں ہو رہی. اچھا اب دوسری بات یہ کہ کراچی کے ساتھ کیا ہوا, کراچی کے ساتھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا. کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ اس طرح ہوا کہ کراچی میں آیا ہوا وہ نوڈیرو کا یا لاڑکانہ کا میرا بھائی جس کا ویژن براڈ نہیں تھا, جس کے پاس اسکوپ یہ نہیں تھا کہ نیو یارک کیسے بنا, اس کے پاس اسکوپ نہیں تھا کہ میں یو کے لنڈن کی سڑکوں کے تنزیل بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل پوائنٹ آ گیا. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صفوان ملک صاحب میرے ساتھ پاک سرزمین پارٹی سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے تنزیل بھائی کی بات درست ہے سر؟ دیکھیں میں اس میں اپنے ایک I was waiting for my turn, اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو تنزیل بھائی نے کہا کہ سب پوری ایک ٹیم بتائی, ایک گروپ بتایا, نمبر آف پیپل ان کے ساتھ انگیج تھے, منسٹرز اور یہ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ ایٹ دیٹ ٹائم, تو کیا وہ لوگ اس ٹینیور سے پہلے نہیں تھے یا کیا اس ٹینیور کے بعد نہیں تھے؟ تو ایسا کیا ہوا کہ ایم کیو ایم میں سے اگر 32 ایئرز میں سے مائنس کریں تو سوائے مصطفیٰ کمل کے ٹینیور کے پاس ایم کیو ایم کے پاس آج کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو, یو پیپل کین ایگری اور ڈس ایگری, باقی پبلک بہتر جج ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ذاتی بات کر رہے ہیں اور پولیٹیکل بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں بالکل ذاتی بات کر رہا ہوں, میں بالکل اس کو کلیئر ذاتی بات کر رہا ہوں. وی کین ڈسکس دس تھنگ لیٹر آن. اچھا ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ بولی کہ یار ایم کیو ایم کی اسٹریٹ پاور اور جو الیکشنز کے اندر بیٹھ کے پاور, تو ہم ان دونوں کو سیم نہیں کر سکتے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم جو الیکشنز میں جاتے ہیں اور جو وہ پاور ہے وہ زیادہ سپریم ہے, جبکہ میں اس کو ٹوٹلی نیگیٹ کرتا ہوں. آپ اس وقت کی ایم کیو ایم کو آپ اور میں جانتے ہیں جس کے ایک اشارے پہ شہر بند ہوتا تھا اور کھلتا تھا, جس کی اتنی پاور تھی کہ وہ جس وقت جو چاہے وہ بات منوا سکتی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ پاور ایم کیو ایم کے پاس 32 سال سے they were in a position at that time as well کہ جب وہ ایک اشارہ کرے تو پورا شہر بند اور دوسرا اشارہ کرے تو پورا شہر کھل جاتا ہے. تو میرا سوال اس میں صرف اور صرف میں یہ ارائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہم جتنے یہ مسئلے بتا رہے ہیں, کیا اس اسٹریٹ پاور کو یوز کر کے کراچی کے حق میں کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ کیوں ایسے بہت سارے بینیفٹس تھے جو ہم لے سکتے تھے وہ ہم نہیں لے سکے؟ کیوں ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس دیکھیں ابھی ہم اس کو ایم کیو ورسز پی ایس پی نہیں کر رہے, اس کو ہم بہت ایک نارمل ہیلتھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیوں جس معاملہ ٹوٹل شہر کی طرف ہی آ گیا. کیوں ایسا ہوا کہ جس جماعت کو بنایا ہی کوٹا سسٹم کے نام پر گیا تھا, کیوں ایسا ہوا کہ جس کو بنایا اس بات پہ, جو بات یہ بھائی آج کر رہے ہیں کہ انٹیریئر سندھ سے لوگ آتے ہیں یہ آتے ہیں, ہم اس نیریٹو کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور شدید اس سے اختلاف رکھتے ہیں. سندھ میں رہنے والا ہر شخص ہمارا بھائی ہے, سندھ میں رہنے والا, پنجاب میں رہنے والا, بلوچستان, پختون, ہر شخص ہمارا بھائی ہے. ان کا بالکل حق ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں, کام کریں, ہم ان کے پاس جائیں, کام کریں. ایک بات, جب یہ 30 سال پہلے یہ جماعت میں آسان کر دیتا ہوں, ایک طرفہ چیز ہو رہی ہے نا, وہاں کے لوگ آ کے یہاں کام کر سکتے ہیں, یہاں کے لوگ آ کے میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں نا, میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں
جو آج یہ بھائی نے بات کی 31 سال 32 سال پہلے بھی یہ جماعت کے جو بھی سربراہ تھے لوگ تھے وہ یہی باتیں کر رہے تھے اور آج 32 سال بعد بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیں نا کہ ان 32 سالوں میں شہر نے حاصل کیا کیا. اب میں آپ کو دو طرفہ باتوں پر ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں دو طرفہ ریلیشن شپ کیوں نہیں ہے, وہ دو طرفہ ریلیشن شپ اس لیے نہیں ہے کہ یس کراچی غریب کی ماں ہے, کاسموپولیٹن سٹی ہے, یہاں پر اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں کراچی کے ایک علاقے گلستان شہر جس کو ہم اور آپ سمجھیں گے کوئی بھی ایسا علاقہ نام نہیں جو ڈپرائیوڈ ہے, اور پھر آپ چلیں سکھر کے کسی بھی یوسی میں ہم چلیں, کسی بھی لاڑکانہ کسی یوسی میں چلیں, وہ آج بھی ہم سے بدتر حالات میں رہ رہے ہیں. دے آر ڈپرائیوڈ آف دیئر بیسک نیسیسٹیز اینڈ فیسلٹیز. تو بات یہ ہے کہ اگر ڈوئل ریلیشن شپ یس یو آر رائٹ آج نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. کراچی غریب کی ماں ہے. زندگی ہم کراچی کی ترقی سڑکوں اور پلوں سے ہی جا سکیں گے؟ نہیں, دیکھیں کراچی کی ترقی آپ صرف سڑکوں پلوں سے, اگر یہ کرائٹیریا ہے تو میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں. جب کراچی میں مصطفیٰ بھائی واز میئر آف دا سٹی, اس وقت کراچی 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا, اور انٹرنیشنل ورلڈ میں ان کو دنیا کے تیسرے بیسٹ میئر کا بھی لقب دیا گیا. اور کراچی کو تیز ترقی کرنے والے صرف دیکھیں سڑکیں روڈیں نہیں, پھر اس میں سیوریج کا نظام, پھر اس میں پانی کا نظام, پھر بابا بھٹ آئیلینڈ جیسی جگہوں پر جہاں پہ 70 سال سے پانی نہیں تھا اس جگہوں پہ پانی کی لائنیں ڈلوانا, irrespective of the fact کہ وہاں رہنے والا ایک شخص بھی مہاجر ووٹر نہیں ہے, ایک شخص بھی وہاں رہنے والا اردو بولنے والوں کا سپورٹر ووٹر نہیں ہے. تو غلط ثابت کریں نا سر کہ اگر کہیں ہمارا ووٹر نہیں ہے ہمیں ان علاقوں میں بھی کام کرنا ہے. We did this thing in the past. ہم نے بٹ آئیلینڈ میں وہ ساری جو پانی کی لائنیں ڈالی وہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے. یہ سارے معاملات, یہ ساری ایگزامپلس کہ ہم نے سراب گوٹ پہ کام ہوا, کٹی پہاڑی پر کام, کٹی پہاڑی کا وہ بنا, پٹھان آبادی واز بینیفیشری ایٹ دیٹ ٹائم, پھر اس کے بعد بھٹ آئیلینڈ میں کام ہوا, وہاں پہ کوئی نان اردو اسپیکنگ ایریا ہے وہ ٹوٹل. لیکن ہم نے یہ ثابت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار دیا, ہمیں موقع دیا, پرفارم کرنے کا ہمیں پوٹینشیل دیا, تو ڈیفینیٹلی وی ڈیڈ ایوری تھنگ ارسپیکٹو آف دا کاسٹ, چاہے کسی بھی قوم کا. اب میں بڑا ڈیٹیل میں اب جب یہ چلیں میں اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہتا, مجھے پش کر دیا تو پہلا برج کراچی میں فاروق ستار صاحب جو ہمارے پہلے کنوینئر رہے اور ہمارے ایم کیو ایم نے بنائی. کیوں ہوا ہے سر؟ جس نے کام کیا وہ الگ ہو گیا. نہیں اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں, نہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو آپ بھی جانتے ہیں جو آج بھی ایم کیو ایم میں. ٹھیک ہے, انہوں نے پہلا فلائی اوور کے ایم ڈی سی ایم کیو ایم, وفاق اردو کالج تھا اس کو یونیورسٹی کا درجہ کس نے دیا؟ ایم کیو ایم. ٹھیک ہے, آپ کی جنہ یونیورسٹی فار ویمن کس کے وقت میں ایم کیو ایم نے چارٹر دلوایا جبکہ بہت شدید مخالفت تھی؟ ایم کیو ایم. اچھا میں سے بہت ساری چیزیں میں آپ کو آ رہا ہوں کچھ اور دے دو. نہیں میں آپ کو آ رہا ہوں نا. اب دیکھیں سوال کیا جواب میں درمیان میں انٹرویو نہیں کیا پلیز. اب ان کی ایک بات میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں کیا تو اس کا مطلب ہے مشیر داخلہ, وزیر داخلہ, آپ کے گورنر صاحب, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو کٹی پہاڑی اور جتنے انہوں نے بتایا, اس کا مطلب ہے سارے کے سارے کریڈٹ وہ لے رہے ہیں جو ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھا ہوا پورا تنظیمی اسٹرکچر. انہوں نے مجھے ابھی بھٹ آئیلینڈ کی ایک بات بتائی, میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جواب دینا میرا ضروری ہے, کیونکہ مجھے میرا ووٹر بھی دیکھ رہا ہے, مجھے جواب دینا ضروری ہے. یہ جس کی بات بتا رہے ہیں کس کے کہنے پہ وہاں پہ پانی کی لائن پہنچائی گئی وہ تو اب چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو پھر اب بات یہ ہے اب آپ آ جائیں دوسری بات کی طرف. اب آپ آ جائیں اس بات کی طرف. نہیں دونوں جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں یوتھ کو ریپرزینٹ. دیکھیں میں کیا لگتا ہے سر 23 مارچ کے حوالے سے یوتھ کیا سوچتی ہے اور یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں یوتھ کے بارے میں اگر آپ بات کریں نا, پہلی بات یہ کہ میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک انٹلیکچوئل سوچ پہ جائیں. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یار آپ ایم کیو ایم کی طرف آؤ یا پی ایس پی کی طرف جاؤ, پی ڈی آئی کی طرف جاؤ, کوئی نہیں. یہ پاکستان کے لیے پہلے سوچو, یہ آئیڈینٹیفائی کرو کہ پاکستان میں پرابلمس کیا ہیں اور آپ اس کو سالو کر سکتے نہیں کر سکتے. ہر وہ لڑکا جو بلیسڈ ہے, میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا تھا نا کہ مجھے ایک چیز کی سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے جب مجھے بھی پرابلم ہے. میں نے 14 ایئرس مارکیٹر رہا, اچھے ملٹی نیشنل میں جاب کی, اچھی جگہ پہ اچھی پوزیشن پہ رہا, الحمدللہ پڑھا رہا ہوں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں. مجھے پرابلم یہ ہوتی ہے, میرے بہت سارے دوست ہیں جو باہر رہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یار ہم پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہیں, کیسے کریں؟ سی ایس ایس کے دروازے آپ 30 ایئرس پہ بند کر دیتے ہیں اپنی یوتھ کے لیے, آپ لڑکوں کے لیے. آپ پبلک سروس کمیشن بند کر دیتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے جس پہ آپ اٹریکٹ کر سکیں کہ باہر بیٹھا ہوا پروفیشنل ینگ پروفیشنل لڑکا یا لڑکی پاکستان کی آ کے خدمت کرے. وہ کیسے آئے؟
آپ نے سب سے پہلے قانون سازی کر کے یہ تمام دروازے اوپن کرنے چاہیے. آپ کو ایک بات پتا ہے کہ اس پورے خطے میں 22 کروڑ عوام اگر ملک کی ہے, اس کے اندر اگر ریشو نکالا جائے سب سے زیادہ ریشو یوتھ اور ٹین ایجرز کا ہے. جب وہ یوتھ اور ٹین ایجرز کا ہے تو وہ ان کو کیوں نہیں آپ اس جگہ پہ یوز کرتے, اس مائنڈ سیٹ پہ یوز کرتے جہاں سے آپ بہت اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. میں لوکل گورنمنٹ میں تھا علی, میں آپ کو بتاؤں میں نے اس وقت ایک بڑی کوشش کی, اور پارٹی کا میں تھینکس کرتا ہوں اپنی ایم کیو ایم سے میں نے جا کے ایک پروپوزل دیا اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو کہ میں چاہتا ہوں ایسٹ میں ہم ایک کام یہ کرتے ہیں, ہم الیکٹرانک چلان سسٹم لاتے ہیں. کہہ رہے کیسے بنے گا, پورا ڈیمو بنایا, ہر چیز بنائی, سب کچھ کر دیا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونے کے باوجود میں اپنی بیوروکریسی کے پاس لے گیا, سافٹ ویئر بنا کے لے گیا, اس طرح کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. مجال ہے کسی بیوروکریسی نے کام کیا ہو, مجال ہے آج تک وہ اسٹارٹ ہوا. وجہ کیا ہے, کیونکہ ان کا ویژن نہیں ہے. آج میں ان کو بولوں نا کہ مجھے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے یہ کام کروا دیں, ان کی وہ ایجوکیشن نہیں ہے. آپ کو جب تک اپنی بیوروکریسی کی ایجوکیشن نہیں بڑھائیں گے آپ کے لیے بہت پرابلمز رہیں گی. میرے ساتھ, میں یونیورسٹی میں ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتا ہے سر کیا کریں ہم آگے آ کے, ہم تو یہاں پہ جاتے ہیں وہی آج تک لائن لگی ہوئی ہے. آپ ایکسائز, اب اللہ اللہ کر کے آپ کی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کچھ اچھا ہوا جو کمپیوٹرائز کیا, شکر ادا کرتا ہوں, مگر بہت ساری امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اس سوچ کی ضرورت ہے. دیکھیں ایگزیکیوشن بعد میں ہرد ہو جاتی ہے, وہ سوچ, وہ ویژن. جو میں نے ابھی کہا نا, میرے بھائی نے کہا میں نوڈیرو کے آئے ہوئے لڑکے کو برا نہیں مانتا, میں سکھر کے آئے ہوئے لڑکے کو برا نہیں مانتا. ہاں اگر وہ ویژن لے کر آئے, سنجھے وہ ویژن لے کر آئے, سنیں وہ ویژن لے کر آئے, بات یہ کہ وہ ویژن لے کر آئے اور پھر میرے کراچی کا لڑکا نوڈیرو ویژن لے کے جائے. بات یہ کہ اگر آپ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اب ایک بات میں کر دوں کیونکہ مجھے وہ والی بات رہ جائے گی. ایم کیو ایم کے پاس ایک کارنامے نہیں ہے. مصطفیٰ کمال نے صرف 5 سال گزارے, میرے پاس پورے 25 سال یا 26 سال کی کارنامے جو ہم بتا سکتے ہیں, جو کہیں نہیں ملا. صفوان بھائی کیا کہیں گے سر, جو یوتھ کے حوالے سے تنزیل بھائی نے بات کی ہے سر, دیکھیں کیونکہ آپ کے ساتھ بھی بہت بڑی تعداد میں یوتھ موجود ہے سر. پاکستان کے لیے لوگ کرنا چاہتے ہیں, پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں, لیکن واپس آ کے بس نہیں پاتے, کیوں؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کی اس بات کو ڈیفینیٹلی سیکنڈ کرتا ہوں کہ محرومیاں تو ہیں, ٹھیک ہے نا, ان محرومیوں کی وجہ سے ریٹیلیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن بات یہ ہو از گوئنگ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ. ہم آپ جیسے لوگ, لائکلی مائنڈیڈ لوگ, کنسٹرکٹیو لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی شہر کی اپنی پالیٹکس میں, اس ملک کی کارکردگی میں بہتر کرنے میں لوگوں کو, یوتھ کو انگیج ہونا ہے, تو میں یوتھ کو یہ میسج دیتا ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی اپنی پڑھائی پر پہلے انیشلی فوکس کریں اور اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہمیں اپنے 2 سینٹس ڈالنے ہیں اس شہر کی, اس ملک کی ترقی کے لیے. جب آپ ہم یہ سمجھیں گے, اس چیز کی ضرورت کو سمجھیں گے کہ یار آج یہ کچرا اٹھنا صرف میرے گھر کا مسئلہ نہیں, اس پورے ملک کا مسئلہ ہے, اس پورے شہر کا مسئلہ ہے, پانی صاف ہونا, گٹر کی لائنیں ڈلنا صرف میرا آپ کا پورے, تو یہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا پوری یوتھ کی ذمہ داری ہے, جس کو میں آج فیل کرتا ہوں جب میں ینگسٹرز میں بیٹھتا ہوں, اٹھتا ہوں, اپنے دوستوں میں, لوگوں میں, وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے کہ کتنا اہم مسئلہ ہے جس کو ہم ڈیل کر رہے ہیں. وہ سیاست کو ایک ایسا ورڈ بنا کر پیچھے کر دیتے کہ نہیں یار یہ تو ہمارے سے تعلق ہے, ہم سب کا تعلق ہے, ہم سب کا واسطہ ہے, ورنہ پھر ہم اپنے کچرے اٹھانے کا خود انتظام کریں, اسکولوں کا خود انتظام کریں, اسپتالوں کا خود انتظام کریں, پانی پھینکنے کا خود انتظام کریں, اور اپنے رزق, روٹی, اناج کا خود انتظام کریں, اور جابز کا خود انتظام کریں. تو یہ سب سے پہلے یوتھ کو انگیج کریں. ابھی دیکھیں جب یہ حکومت آ رہی تھی تو اس جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ ویژن تھا کہ جی لوگ باہر ممالک سے آئیں گے, یہاں پر آ کے نوکریاں کریں گے, اور کچھ ہمارے سامنے ایسی مثالیں رہیں بھی جو کہ ناکام رہیں. کیا کہیں گے سر, پاسبل ہے یہ موجودہ دور میں؟ Everything is possible in this world, specifically in Pakistan, in Karachi, everything is possible. صرف ایک ویژن کی ضرورت ہے. یہ جو گورنمنٹ کا فیلئر ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ان کی ال پلاننگ کی وجہ سے اتنی جو لوگوں کی ہوپس تھیں وہ سب ڈاؤن ہو گئی. تو یہ مسئلہ ان کا صرف ذات کا فیلئر کا نہیں ہے, ان کے پیچھے جتنے لوگوں کی ہوپس ڈاؤن ہوئی, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس سے وہ لوگ جو شہر کو اس ملک میں لوٹتے رہے, قتل و غارت گیری کرتے رہے, سب کرتے رہے, ان کے نیریٹو کو تقویت مل گئی. تو مجھے تو خان صاحب سے اس معاملے میں سمپتھی ہے کہ he should have done his homework before taking the charge. ایک بات. اور یوتھ کے لیے میسج obviously یہی ہے کہ بھائی یوتھ جو کام کرے وہ نیک نیتی کے ساتھ کرے, اس ملک سے وفاداری کرے, اس ملک کے ایجنڈاز کے ساتھ, اور اس ملک کے ساتھ سنسیریٹی کا مظاہرہ کرے. یہ میسج تو میرا یوتھ. صفوان بھائی پالیٹکس سے ہٹ کے بات کیجیے گا, میں ایک سوال آپ سے پلیز سر, کیوں صحیح معنوں میں اب 14 اگست کو وہ فنکشنز نہیں ہوتے, صحیح معنوں میں وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی جو ہمارے اسکول کے دور میں ہوا کرتی تھی؟ کیوں 23 مارچ کو اس لحاظ سے منایا نہیں جاتا جس لحاظ سے منانے کی اس دن کی حیثیت ہے, اس دن کا حق ہے؟ تیسری بات یہ سر, کیوں تمام یوتھ اپنے اپنے قائد لیے گھوم رہی ہے, کیوں مزار قائد والے قائد ہمارے نہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے جو کہا یہ اس طرح منا کیوں نہیں رہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 سال سے تو کورونا ہے بھائی, کورونا کی وجہ سے جو ہے لوگ بہت سارے اجتماع پریونٹ کریں تو بہت چیزیں نہیں کر پا رہے. تو یہ تو آپ کورونا ڈیجیٹل منا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ڈیجیٹل لے جائیں, ویبینار میں چلے جائیں, ڈیجیٹلی تو چیزیں کچھ نہ کچھ چل رہی ہیں. آپ آج بھی ٹویٹر پہ کھولے تو کچھ نہ کچھ 23 مارچ پہ ریزولوشن پہ آپ کو ٹاپ 10 مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سر کورونا کو 2 سال ہوئے نا, یہ کافی عرصے سے
چیز دیکھنے میں آ رہی ہے آپ کے بھی اور میرے بھی. ایک چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو جس کو ہائی لائٹ کرا کہ محرومی جب ہوگی تو ریٹیلیشن ہوگی. اچھا, اس محرومی کو جو بھی انٹلیکچوئلز ہیں اس ملک کے, جو بھی وہ لوگ ہیں جن کے پاس اس ملک کو چلانے کی ڈوریں ہیں, وہ اس چیز کو سیریسلی لیں. اس ملک میں جو جو لوگوں کے ساتھ محرومیاں ہیں, وہ ساری محرومیاں میں پہلے ہائی لائٹ کر چکا ہوں, ان کو وہ کریں. اور میسج جو میں یوتھ کے علاوہ I thought کہ I would say this thing, میں کراچی میں اور پاکستان کے وہ لوگ جو اس ملک کو میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ لوگ جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں, وہ لوگ جنہوں نے اس شہر میں اس ملک میں را کا تسلط قائم کیا, میں ان تمام لوگوں کو میسج دینا چاہتا ہوں, بلکہ اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی پاکستان میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ سب ساری الگ الگ اکائیں ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے دے آل آر پاکستانیز. ون تھنگ اینڈ ود اے شیئر حبیب جالب کا ایک شعر مجھے ایک شعر اجازت دیں جو میں اپنی قوم کی طرف سے, اپنے لوگوں کی طرف, پورے پاکستان کی طرف سے بولا, انکلوڈنگ تنزیل بھائی آپ کی طرف سے بولا ہوں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے میز ہول پاکستان, میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا, مجھے فکر امن عالم ہے, تجھے اپنی ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو چکا ہے. واہ جی تنزیل بھائی, آخر میں کوئی میسج دے دیں سر شارٹلی. بس میں ایک بار یہی کہوں گا کہ جو ہماری عوام ہے اس کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جیسی قوم ہوگی میں اس کو حکمران بھی ویسی لاؤں گا. اور اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز آپ کے شعر, نہ حاکمان مجاز سے ہے, نہ قائدین کرام سے ہے, نہ طالبان مفاد سے ہے, نہ طالبین مقام سے ہے, وطن سے رشتہ وطن کی دولت, وطن کا غلبہ وطن کی عظمت, عوام کا ہے عوام کی ہے, عوام کو ہے عوام سے ہے. واہ بہت شکریہ تنزیل بن عبدالرؤوف صاحب, ایم کیم پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صفوان ملک صاحب پی ایس پی سے میرے ساتھ موجود تھے. ہمارا پاکستان ہے, ہمیں سنوارنا ہے, ہمیں بنانا ہے, ہمیں اپنانا ہے, اور ہمیں صحیح معنوں میں اس پاکستان کی بھاگ دوڑ مستقبل قریب میں سنبھالنی ہے. تو ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیجیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.